سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ تل ملا اٹھے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ سائیڈ لائن میں وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت۔ تاجکستان، ایران، قازقستان، چین کے وزرائے دفاع سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں ہوئیں۔ کہا کہ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالیں۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا کہ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ سی این این، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ برے ارادوں والے یہ برے لوگ ہیں، یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ عوام میں اشتعال اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا کہ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ خفت مٹانے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے۔ کچھ امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ سی این این نے گمراہ کن تفصیلات جاری کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کی نیوز کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن مکمل کرایا۔ آئی اے ای اے نے تصدیق کی ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکی آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی، ایران کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائیں۔ ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد۔ کہا ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی شورا کونسل میں آئی اے ای اے سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں پوری دنیا میں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور انداز میں برادر ملک کی حمایت کی۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے
کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور۔ قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی۔ فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا۔ کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی۔ گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق بھی سخت ترامیم منظور۔ سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی۔ ٹیکس کی رقم میں گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی۔ مال کی سپلائی کے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی۔ ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت۔ حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں کثرت رائے سے منظور۔ 4,339 ارب سے زائد مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحریک مسترد۔ بجٹ میں موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نئے مالی بجٹ میں صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے بھی شامل۔ ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دینے، ٹیکس دہندگان کی گرفتاری کے مجوزہ قانون کے خلاف صنعت کار سراپا احتجاج۔ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ صنعتی تنظیموں کا بھی احتجاج میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ کراچی کی چھوٹی بڑی مارکیٹس میں احتجاجی بینرز آویزاں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ٹیکس دینے والے کی سنوائی نہیں، اس قانون سے صنعت کار اور برآمد کنندگان بھاگ جائیں گے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو ڈرون اڑائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی ہوگی۔ 35,000 سے زائد رضاکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جلوس کے روٹس پر اضافی کیمروں سے نگرانی بھی کی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشیں، جل تھل ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مزید بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ بھی جاری۔ اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی میں موسلادھار بارش متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ابر رحمت برسنے کی نوید سنا دی۔ وقفے سے بادل برسیں گے۔ ہفتے اور اتوار کو موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کا پہلا سپیل 2 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔
بارشوں سے تباہی، چھتیں اور آسمانی بجلی گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قصور کے قریب الہ آباد میں چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق۔ اکاڑا کے علاقے بنگلہ گوگیرا میں چھت گرنے سے 5 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ بہاول نگر میں بھی چھت گرنے سے 4 سالہ زین زندگی کی بازی ہار گیا۔ میاں چنو میں بارش کے دوران بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرنے والا نوجوان جاں بحق ہوا۔ چنیوٹ، حجرہ شاہ مکین، جڑاوالا سمیت کئی مقامات پر چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ لاہور میں مانسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا، ایک جانب کی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشی پانی کے بروقت نکاسی پر اظہار اطمینان۔ قذافی اسٹیڈیم اور اطراف 8 ماہ کے دوران پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم دینے پر حکام کو بھی سراہا۔ مریم نواز نے مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پانی کی نکاسی کا بھی مشاہدہ کیا۔ بار بار یہ سوال فلانا یہ کہہ رہا ہے، میں ایک بندے کا جواب دے ہوں، عمران خان کا۔ مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوں، اس کا میرا وہ لیڈر ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی۔ میں نے تو عمران خان کی سوچ یہ عکاسی کی ہے، اور عمران خان کا وہ اختیار، عمران خان کی وہ طاقت، عمران خان کا وہ آپشن جو اس کے پاس رہنا چاہیے، اور اس کا یہ مینڈیٹ ہے اور اس کی حکومت ہے، تو اس کو میں نے انٹیکٹ رکھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارا آئینی حق ہے، ملک میں آئین و قانون کو روندا جا رہا ہے، میرے لیڈر بانی پی ٹی آئی ہیں اور میں صرف انہی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی اگر مجھ سے مطمئن ہیں تو میں کسی اور کو مطمئن کرنے کا ذمہ دار نہیں، حکومت بانی کی امانت ہے، وہ جب کہیں گے ختم کر دوں گا۔ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے میرے فیصلے کی تائید کی ہے، حکومت ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی، بجٹ پاس نہ ہوتا تو میں نااہل ہو جاتا، فائنینشل ایمرجنسی لگانے کا آئین میں حق ہے۔ پاکستان کی سیاست کے مرکز اور محور بانی پی ٹی آئی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت بانی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ بانی کے خاندان اور علیمہ خان کو تسلی دیتا ہوں، لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، بانی چیئرمین لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت، وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل، کہا سپریم کورٹ آئینی خلاف ورزیوں کو درست کرتی آئی ہے، مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کا حوالہ دیا، فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، اگر کسی پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب، پارٹی پھر بھی ہوگی بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، لگتا ہے پی ٹی آئی میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، لگتا ہے جن 39 ارکان نے پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی ظاہر کی وہ زیادہ عقل مند تھے۔ صدر ٹرمپ کا دباؤ کام کر گیا، نیٹو ممالک کا دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ کرنے پر اتفاق، رکن ممالک سالانہ جی ڈی پی کا 5% نیٹو کی دفاعی ضروریات پر خرچ کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا، نیٹو ممالک دہشت گردی اور سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف متحد ہیں، کسی ایک رکن پر حملے کی صورت میں اجتماعی جواب دیا جائے گا۔ شہری کا میٹر اتارنا ایس ڈی او کو مہنگا پڑ گیا، 1 ماہ قید کی سزا، سول جج نے پیر محل پولیس کو ملزم ایس ڈی او کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ پیر محل کے رہائشی شہری نثار احمد نے میٹر اتارے جانے پر چیف ایگزیکٹو فیسکو کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے بیت المقدس میں مسجد اقصی سمیت تمام مقدس مقامات کو 12 دن بعد کھول دیا۔ اسرائیلی حکام کے مشورے کے بعد مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ فیصلہ تینوں مذاہب کے انتظامیہ بورڈ سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ مسلمان مسجد اقصی میں مکمل آزادی سے نماز ادا کر سکیں گے۔
کینیا میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، احتجاج کے دوران 16 افراد ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ ایمنسٹی کینیا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں مظاہرین کے علاوہ صحافی اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ متنازع مالیاتی بل کا 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ میکسیکو میں تقریب کے دوران فائرنگ، بچوں سمیت 10 افراد قتل، مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی، حملے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ امریکی ایئر لائنز کا مسافر طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ لاس ویگاس سے اڑان بھرنے والے طیارے کے ایک انجن میں آگ لگی۔ طیارے کے انجن سے آگ کے شعلے نکلنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں 165 مسافر سوار تھے۔ وسطی افریقی جمہوریہ کے دارالحکومت بنگوئی میں بھگدڑ مچنے سے 29 طلباء ہلاک، 260 زخمی، 5000 سے زائد طلباء امتحانی مرکز میں امتحان دینے کے لیے جمع تھے۔ اسکول میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکے سے خوف و ہراس پھیلا۔